Subhanallah, 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 Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar.
اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم 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 یا قیوم یا حی یا قیوم حی یا قیوم یا 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 حی یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک بسم اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سارے بھائی جتنے یہاں موجود ہیں سب اپنے ہاتھ اٹھا کر نظریں جھکا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں اور اللہ سے آج کی بابرکت رات میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ اللہ تعالی ہم پر راضی ہو کر ہمیں معاف فرما دے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ اے اللہ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے ماں باپ، حضور کی اہل بیت اطہار اور حضور کے صحابہ کرام کا صدقہ جو مسلمان بھی یہاں تشریف لائے ہیں اور بیٹھے ہیں محفل میں شریک ہوئے، میرے مولا اپنے محبوب کا صدقہ ان سب مسلمان بھائیوں کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مولا کریم جن بھائیوں نے یہاں مسجد میں انتظام و انصرام میں پورا سال اپنا وقت لگایا اور بالخصوص اس مہینے میں وقت لگایا، میرے مولا ان کی یہ محنت قبول فرما۔ جن لوگوں نے تعاون کیا اور لوگوں کے ساتھ محبت فرمائی، پیار فرمایا، میرے مولا کریم ان کی اس محنت کو قبول فرما، ان کی حاضریاں قبول فرما۔ اے اللہ جنہوں نے اپنی دولت سے اور مال سے دین میں تعاون کیا ان کے مال میں برکتیں فرما۔ اے اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ جتنے مسلمان مسجد کی انتظامیہ کے ساتھ لگے رہے، میرے پولیس کے نوجوان، گارڈ، کھانا کھلانے والے، کھانا پکانے والے، پیسہ لگانے والے اور یہاں اعتکاف کرنے والے، میرے مولا سب کو اجر عظیم اور جزائے خیر نصیب فرما۔ میرے مولا کریم ہمارے جو بھائی بیمار ہیں، پٹی صاحب کے عزیز بیمار ہیں، ان کو صحت عطا فرما۔ وہ کسی ذہنی الجھن کا شکار ہیں، میرے مولا ان کو صحت عطا فرما۔ میرے مولا کریم جن جن بھائیوں نے دعا کے لیے کہہ رکھا ہے ان کے بیماروں کو، ان کے پیاروں کو صحت اور عافیت و خیر نصیب فرما۔ میرے مولا کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل
جو مسلمان معاشی پریشانیوں کا شکار ہیں ان کی معاشی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میرے سارے بھائی جو یہاں بیٹھے ہیں اور یہاں تشریف لائے ہیں اور یہاں بیٹھے ہیں اور ہاتھ اٹھا رکھے ہیں، ان کے دلوں میں جو بھی نیک حاجات ہیں سب کی پورے فرما۔ یا مولا کریم، اگر کوئی معاشی پریشانی کا شکار ہے کہ بیٹے بیٹیوں کو خیر نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے ملک پر، اس ملت پر، اس قوم پر، اس شہر پر، اس محلے پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ میرے مولا کریم، جتنے بھائی بزرگ دور دراز سے سفر کر کے یہاں تشریف لائے ہیں، میرے مولا تیری رحمت کے طلبگار ہیں، تیری بارگاہ سے عفو کے اور تیری غفور الرحیمی کی صفت سے میرے مولا کریم اپنے گناہوں کی معافی کے خواستگار ہیں۔ تو اپنی پاک بارگاہ سے ہمیں معافیاں نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم انسان ہونے کے ناطے گاہے چھوٹے گاہے بڑے، میرے مولا دانستہ نادانستہ، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں میں اپنے نفس کو جکڑ لیتے ہیں۔ ہمارے نفوس گناہوں سے آلودہ ہو جاتے ہیں، ہمارے نفس کا پیالہ گناہوں کی کثرت سے لبریز ہو چکا ہے۔ میرے مولا کریم، گناہوں کا پیمانہ چھلک رہا ہے، اپنی رحمت کے چھینٹے ڈال کر ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ میرے مولا کریم، ہم گناہوں کی کثرت کر چکے ہیں اور ہماری نیکیاں شاید تھوڑی ہیں، اور اگر ہیں تو میرے مالک نیکیوں میں کچھ کوتاہیاں اور کمیاں ہوں گی۔ میرے مولا کریم، تو ان کمیوں کو اور کوتاہیوں کو دور فرما کر میرے مولا کریم، اور جو ہم گناہ دن رات کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ، ہماری زبانیں، ہمارے قدم، ہماری آنکھیں، ہمارا وجود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، ہم کثرت کے ساتھ گناہ کرتے ہیں۔ ماحول ایسا ہے کہ میرے مالک نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری آنکھیں وہ منظر دیکھ لیتی ہیں جن کو دیکھنے سے تو راضی نہیں ہوتا۔ میرے مالک نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے کانوں میں وہ گانوں اور فحش آوازیں گانے بجانے کی در آتی ہیں جن کو تو پسند نہیں کرتا۔ میرے مالک، ہم موسیقی نہیں بھی سنتے تو ہمارے کانوں میں چلتے ہوئے، بازار میں گزرتے ہوئے، بعض اوقات موبائل دیکھتے ہوئے کوئی نہ کوئی آواز پڑ جاتی ہے۔ تو اپنی بارگاہ سے ہم نکموں کو معاف فرما دینا۔ میرے مولا، ہم کوشش کرتے ہیں کہ تیرے رہیں اور تیرے ہی ہیں۔ میرے مالک، تیرے سوا کسی کو اللہ نہیں مانتے، تیرے سوا کسی کو خدا نہیں مانتے، تیرا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ تو لا شریک ہے، تو وحدہ ہے، ہم تیرے بندے ہیں۔ میرے اللہ، اپنی توحید پر ہمارے ایمان کو قبول فرما، تیرے نبی کی رسالت پر، تیرے رسولوں پر، تیرے فرشتوں پر، میرے مولا کریم تیری کتابوں پر، تیرے نازل کردہ احکامات پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہمارے ایمان کو شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے مالک، ان مومن بندوں کی جو گناہوں سے بھرپور زندگی گزر رہی ہے، اس کو ایسی بنا دے کہ تجھے پسند آ جائے۔ میرے مالک، ہم انسان ہیں، ہمارے ذہن کمزور ہیں اور ہمارے ذہن شیطان کی بندشوں میں بعض اوقات جکڑ جاتے ہیں۔ میرے مالک، ہم سے ایسے فیصلے ہو جاتے ہیں جو تجھے قبول نہیں ہوتے۔ ہمیں ایسا فیصلہ کرنے والا بنا جو تجھے پسند آ جائے۔ میرے مالک، جب نظر اپنے گناہوں پر ڈالتے ہیں، میں اور میرے سارے ساتھی جو جہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، اور اس رات میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر تجھے کریم مانتے ہوئے، تجھے رحیم مانتے ہوئے، وحدہ لا شریک مانتے ہوئے اور غفور الرحیم مانتے ہوئے، ہاتھ پھیلا کر یہ ادنا سے بھکاری
تیرے در پہ بیٹھے ہیں، یہ نظریہ لے کر آئے ہیں، اس امید پر دامن دعا دراز کیے ہوئے ہیں کہ آج تو راضی ہو کر ہمیں معاف کر دے گا۔ میرے مالک، ہمارا ایک ایک بال گناہوں سے ڈھکا ہوا ہے، ہمارا ایک ایک وجود کا حصہ اور جز گناہوں سے لتھڑا ہوا اور بھرا ہوا ہے۔ اگر آج کی رات تو اپنی نظر رحمت فرما دے تو ہم پاک ہو جائیں گے۔ میرے مولا کریم، جب نظر اپنے گناہوں پر ڈالتے ہیں اور اپنے گناہوں کی کثرت پر ڈالتے ہیں، میرے مالک بہت ندامت محسوس کرتے ہیں، مگر آج کی رات تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں اور اپنے گناہوں کی گٹھڑیاں کھول کر بیٹھے ہیں۔ میرے مالک مولا کریم، سادات کے کٹے ہوئے لاشوں کا صدقہ میرے مولا کریم تیرے جی عاجز اور حقیر بندے دعا کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ اے میرے اللہ، ہمارا وجود گناہوں سے بھر گیا ہے، میرے اللہ ہم دن رات شب و روز گناہوں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ میرے مالک، ماحول ایسا بن گیا ہے کہ آپ گناہوں سے نکلنا بہت مشکل ہو گیا۔ اگر تیری رحمت نہ ہوئی، اگر تیری کرم کی نظر ہم پر نہ ہوئی تو میرے مالک ہم قبر میں کیسے جئیں گے؟ میرے مالک، قبر کی اندھیری رات اور قبر کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ میرے مالک، قبر میں آنے والی راتیں اور دن کیسے گزاریں گے؟ میرے مالک، ہمیں معافیاں عطا کر دے۔ میرے مالک، ہم تو کیا، ہمارے وہ محبوب اور پیارے ماں باپ جنہوں نے ہمیں پالا پوسا تھا اور قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، میرے مالک ان کو بھی معاف فرما دے۔ میرے مالک، ہم تو اتنے نالائق ہیں کہ ان کی قبروں پر بھی نہیں جا سکتے، ان کی قبروں پر دعا نہیں کر سکتے۔ میرے مالک، ان کو بھی معافیاں عطا فرما۔ یا مولا، اپنے محبوب کے دربار کی رحمت کا صدقہ، جنت البقیع میں سونے والے صالحین کا صدقہ، میرے مولا کریم حضور کے پاک صحابہ کا صدقہ، ہم سے جو گناہ ہوتے ہیں معاف فرما دے۔ میرے مالک، زبان کے گناہ، ہاتھوں کے گناہ، نظروں کے گناہ، کانوں کے گناہ، میرے مالک ہمارے گناہوں کا حساب لمبا ہو چکا ہے، اب تو گنتی نہیں کر سکتے۔ میرے مالک، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ میرے مولا، آج کی رات ہمیں معافیاں عطا فرما، آئندہ ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرما۔ مالک، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ میرے مالک، اپنی رحمت کے پانی سے ہمارے گناہوں کو دھو ڈال، ہمارے دل کو اپنی محبت اور اپنے محبوب کی محبت سے لبریز فرما دے۔ محبت غیر کی دل سے مٹا دو یا رسول اللہ، مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا دو یا رسول اللہ۔ اے اللہ، اپنے محبوب کا صدقہ میری نوجوان نسل کو رسول اللہ کے دین کی طرف راغب فرما، در آنے والے فتنوں سے محفوظ فرما۔ دور حاضر کے جو سخت چیلنج اسلام کو درپیش ہیں، ان سے نبرد آزما ہونے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، ہمارے ماں باپ کی بے ادبیاں، ہمارے رشتہ داروں کے حقوق میں کوتاہیاں، میرے مالک ہم سے کتنے ہی گناہ حقوق العباد کے ہو گئے، میرے مالک ہمیں صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بچوں کو نیک بنا، ہم پہ اپنی رحمت۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان۔ میرے مولا، عذاب قبر سے ہم سب کو محفوظ و مامون کرو۔ ہمارے فوت ہونے والے